اکرام خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے اس تفسیری پروگرام کے اندر۔ آج کی تفسیر میں ہے 13واں پارہ۔ 13واں پارہ ہے، منتخب آیات کی تفسیر اور ان کی تشریح کی جائے گی۔ 13واں پارہ ہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلے اجمالی طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا کچھ بقیہ حصہ ہے، سورہ رعد مکمل ہے اور سورہ ابراہیم بھی مکمل ہے۔ سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے تو اس کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چند واقعات ہیں، کچھ باتیں جو قصہ رہ گیا ہے تو اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل میں ہم پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے۔ سورہ رعد ہے دوسری، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، کہ قرآن حق ہے، توحید کے دلائل ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں ہیں، اور متقین کی 8 صفات ہیں، اور بدبخت لوگوں کی 3 علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو سورہ ابراہیم ہے اس میں بھی 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں ہیں، اور نمبر 5 6 دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ ہیں۔ جو چند باتیں ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب کچھ اڑا لے جائے۔ ایسے ہی کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کو مثال دے کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ اختصاراً ہے۔ انشاءاللہ چلیے ابھی تفصیلی اس کا جو ہے سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جو مصر کا جو بادشاہ تھا، جب اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی تھی تو اس نے کہا تھا وقال الملک اوتونی بھی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو کوئی بہت ہی ماہر اور اونچی شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے خواب کے معبر جو تھے، تعبیر بتانے والے، وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے، انہوں نے بتا دی تو ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی گئی مصر کی عورتوں کے ذریعے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بادشاہ نے اپنے پاس بلایا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تواضع اور عاجزی ظاہر کی، اور یہ کہا کہ دیکھیں شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی چال سے کوئی محفوظ نہیں ہے، میں بھی محفوظ نہیں ہوں، اور جو نفس ہے ہمارا، نفس امارہ، یہ بھی کیا کرتا ہے، انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ پہلے 7 سال بہت ساری پیداوار ہوگی، غلہ جات اناج پیدا ہوں گے، مگر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور ان قحط سالی کے سالوں میں جو اناج وغیرہ ہم نے اگایا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس تدبیر کو اپنائے گا کون؟ مطلب یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون بنے گا؟ وزیر خزانہ کون بنے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنوں گا، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں تدبیروں سے بھی خوب واقف ہوں اور میں اچھے سے حفاظت کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ عہدہ مانگنا خود سے، یہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی عہدہ مانگا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، تو عہدہ مانگنا بری بات ہے۔ بعض حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی عہدہ مانگے تو اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں کیوں مانگا تھا؟ تو ان کی کیا حکمت تھی؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ عہدہ نہیں لیا اور کسی نااہل کے پاس چلا گیا تو وہ بہت سارے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرے گا، مثلا جس کو غلہ دینا ہے، راشن دینا ہے، نہیں دے گا، پریشان کرے گا، وقت پر نہیں دے گا، تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے کیا کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں انشاءاللہ انصاف کے ساتھ میں اس معاملے کو سنبھال کر کے رکھوں گا۔ اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے آنے کا تذکرہ ہے، بنیامین کو روکنے کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں سے اقرار کرایا تھا کہ ہاں تم نے یوسف کے ساتھ میں غلط کیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا جو ہے آنکھوں کی بینائی کا لوٹنے کا اور مصر میں واپس لانے کا، اور بھائیوں نے جو آپ کو سجدہ کیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ چلیے سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، اور میں براءت نہیں کرتا اپنے نفس کے بارے میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو کیا ہے، برائی کا ہی حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ حضرت یوسف کو میرے پاس میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا، اپنا مشیر بنا کر کے رکھوں گا۔ فلما کلمہ، جب ان سے بات کی، قال انک اليوم
لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان کا خزانچی بنا دیجیے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے ہی ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ بھائیوں نے تو ان کو دربدر کرنا چاہا تھا، باپ کی نظر رحمت سے دور کرنا چاہا تھا، پریشان کرنا چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ٹھکانہ دیتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے مزے چکھاتے ہیں اور ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وجاء اخوۃ یوسف، تو پورے شہر میں یہ منادی کرا دی گئی تھی کہ آگے قحط آنے والے ہیں جو ہے، تو اس لیے تمام شہر والے آئیں اور آ کر کے ایک خاص مقدار میں غلہ لے کر کے جائیں، تاکہ وہ قحط سالی کے زمانے میں ان کے کام آئے، تو اس لیے ہر شخص کے تعلق سے متعین کر دیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور اناج اور غلہ جات وغیرہ یہاں سے لے کر کے جائیں، اور ہر شخص کو ایک متعین مقدار ملے گا، گویا کہ 5 کلو جیسے مثال کے طور پہ یا 10 کلو ایک شخص کو ملے گا، تو پر ہیڈ غلے کی ایک مقدار رکھی گئی تھی، لوگ آتے تھے غلہ لے کے جاتے تھے۔ تو اسی جو ہے دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی معلوم پڑا کہ بادشاہ جو مصر ہے اس نے اس طریقے سے اعلان کیا ہے کہ قحط سالی کے زمانے میں جو آپ کے استعمال میں آئے تو وہ آ کر کے غلہ لے کر کے جائیں، تو وہ بھی آئے وہاں پر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا تھا، پھر وہ مصر کے اندر آئے، پھر عزیز مصر کے پاس رہے، پھر جیل کے اندر رہے، پھر بادشاہ بنائے گئے، تو اس واقعے کو 40 سال گزر گئے تھے، تو بھائی تو بھول گئے تھے، بھائیوں کو لگا پتہ نہیں کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ پہلے وزیر خزانہ بنے، اور پھر کچھ وقت کے بعد میں جو بادشاہ تھا وہ ایمان لے کر کے آ گیا، اور آپ کی ایمانداری، آپ کی ذہانت و فطانت ہوشیاری سے متاثر ہو کر کے آپ کو بادشاہ بھی بنا دیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، اور بھائی قحط سالی سے پریشان ہو کر کے اب آپ کے پاس میں غلہ مانگنے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، مگر وہ لوگ نہیں پہچان پائے۔ اسی کا تذکرہ ہے وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، ان کے پاس تشریف لائے، فعرفہم، حضرت یوسف نے پہچان لیا، وہم لہ منکرون، وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کو سامان دے دیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، اپنے باپ شریک بھائیوں کو بھی لے کر کے آنا، یہ کہا۔ تو جب وہ جانے لگے تو پوچھا ان سے تم کتنے بھائی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں۔ تو پوچھا ابھی تو 10 ہو، 11واں کہاں ہے؟ تو بتایا کہ وہ باپ کے پاس میں ہے، باپ کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو غلہ جو ہے وہ پر ہیڈ دیا جا رہا ہے، تو اگر اس کو لے کر کے آؤ گے تو غلہ ملے گا، نہیں تو اگلی بار تم کو غلہ نہیں ملے گا، تو اس کو بھی لے کر کے آنا۔ وہ بنیامین جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، تو اس لیے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلانا چاہا، تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے آنا، اور ساتھ میں تدبیر اختیار کی کہ جو تھوڑا سا انہوں نے پیسہ دیا تھا نا، کہ تھوڑے سے بہت کم قیمت کے بدلے میں زیادہ غلہ دیا جا رہا تھا، تو ان کی جو وہ راشی تھی، جو پیسہ تھا، وہ بھی ان کو واپس کر دیا کہ اگلی بار اپنے بھائیوں کو واپس لے کر کے، اپنا جو بھائی ہے اس کو بھی لے کر کے آنا، ورنہ تو تم کو غلہ نہیں ملے گا۔ قال اتونی باخ لکم من ابیکم، اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا باپ شریک۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا دیتا ہوں سب کو اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ فإن لم تأتونی بہ، اگر تم اس کو نہیں لے کر کے آؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھی سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس غلہ نہیں ہے، ولا تقربون، میرے قریب بھی نہیں آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، ہم کوشش کریں گے۔ فلما رجعوا إلى أبيهم، جب اپنے باپ کی طرف آئے، حضرت یعقوب کے پاس آئے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو درخواست کی کہ بنیامین کو بھی ہمارے پاس بھیج دیجئے، ورنہ جو بادشاہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو غلہ نہیں دیں گے۔ قال هل آمنكم علیہ، تو باپ نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ جیسے یوسف کے معاملے میں انہوں نے غلطی کی تھی، دھوکہ دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیٹے کو بھی میرے جو ہے کہیں ضائع نہ کر دیں۔ تو یہ کہا کیا میں تمہارے اوپر ایسا یقین رکھوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے سلسلے میں نے یقین کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا، مگر پھر تم نے کیا کیا؟ دھوکہ کیا میرے ساتھ میں، اور کہیں ضائع کر کے آ گئے۔ فاللہ خیر حافظ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، وهو ارحم الراحمین۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو اپنا جو وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کے گئے تھے، تھوڑے روپے پیسے لے کر کے گئے تھے، تو وہ بھی ان کو ان کے سامان میں واپس مل گئے۔ کہنے لگے قالوا یا ابانا ما نبغی، یہ ہماری وہ دھن راشی ہے، ھذا بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری دھن راشی بھی، ہمارے پیسے بھی ہم کو لوٹا دیے گئے، گویا کہ ہم کو غلہ فری میں دیا گیا۔ ونمر اہلنا ونحفظ اخانا، آپ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کے برابر ہم اور زیادہ لے کر کے آئیں گے غلہ۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے غلہ لانے کا۔ قال لن ارسلہ معکم، تو والد صاحب نے کہا ہرگز تمہارے ساتھ نہیں
بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کا وعدہ لو مجھ سے، اللہ کا عہد کرو مجھ سے، لتاتوننی بہ کہ بھائی کو واپس لے کر کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ فلما آتوا موثقهم، جب انہوں نے وعدہ لے لیا کہ ٹھیک ہے بنیامین کو خیر و سلامت کے ساتھ واپس لے کر کے آئیں گے، قال اللہ ولا ما نقول وکیل، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر نگہبان ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وقال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بھائیوں سے بتائی تھی کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے صاحبزادے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، ہٹے کھٹے نوجوان تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو سب کے سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، شہر کے کئی سارے دروازے ہوتے تھے شہر میں داخل ہونے کے، تو الگ الگ ہو کر کے دروازے سے داخل ہونا تاکہ تم کو کسی کی نظر نہ لگے، تم نظر میں نہ آ جاؤ کسی کی، چونکہ نظر میں آیا ہوا آدمی بہت برا ہوتا ہے، تو کیا فرمایا الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، مگر پھر بھی یہ ایک تدبیر ہے، باقی ہونے والا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ودخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے جو چیز آنے والی ہوگی میں اس کو روکنے والا نہیں ہوں، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے، علی توکلت وعلی فلیتوکل المتوکلون، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کے پاس آ گئے، بنیامین کو لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ جی ہمارا بھائی ہے، اب اس کے بدلے کا بھی ہم کو آپ غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا تھا کہ دو دو کے بیڈ لگوائے تھے، دو دو، ایک کمرے میں دو بندے رہیں گے، تو 10 بھائی تھے، ان کو الگ الگ 5 کمروں میں کر دیا، بنیامین اکیلے رہ گئے، تو بنیامین کو خاص اپنے پاس رکھا اور تنہائی میں بلا کر کے ان سے کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف جو بچپن میں جدا ہو گیا تھا۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تم مایوس نہ ہو، بما كانوا يعملون، جو یہ لوگ کرتے تھے تمہارے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے یا ان کی طرف سے جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی تو اس سے مایوس نہ ہو، اور اپنے بھائی کو اپنے پاس، بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک حیلہ یہ اختیار کیا کہ ان کے سامان میں اپنا جو ناپنے کا، جس سے ناپ کر کے ان کو دے رہے تھے، تو وہ سامان پیمانہ جسے کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ برتن، بالٹی وغیرہ تھے جسے بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے، تو وہ ان کے سامان میں چھپا دیا۔ اور حضرت یعقوب کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ چور کو جس کی چوری کی ہے اس کے پاس چھوڑ دیا جاتا تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو اپنا غلام بناؤ، جو بھی رکھنا ہے رکھو۔ تو جب جانے لگے تو قالوا فلما جهزهم بجهازهم، جب ان کا سامان تیار کر کے دے دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے اس میں سامان رکھ دیا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو انہوں نے کہا اے اونٹ والو، اے سامان والو، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا ایک پیالہ ہے اس کو ہم گم پا رہے ہیں، ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، جو اس کو لے کر کے آئے گا تو ایک اونٹ کے برابر اس کو غلہ دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، تو کہنے لگے وہ کہ اس کا کیا بدلہ ہوگا اگر تم جھوٹے نکل گئے۔ قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ فهو جزاؤ، تو کہنے لگے ہماری شریعت میں فیصلہ یہ ہے کہ جو چور ہوگا اس کو چوری کے بدلے میں اسی بندے کے پاس چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ اس کو غلام بنا لے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسے ہی ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے سامان کی تلاشی لینے کی دوسرے بھائیوں سے، ثم استخرج من وعاء اخیہ، پھر بنیامین کے سامان میں سے اس کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم۔ جب نکل گیا تو کہا اب تو بنیامین کے سامان میں سے نکلا ہے تو جرم کے بدلے میں یہ ہمارے پاس رہے گا، بادشاہ کے پاس رہے گا۔ اب جب بنیامین کے سامان میں سے نکل گیا تو وہ بھائی پریشان ہو گئے، بولے والد صاحب سے تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو واپس لے کر کے آئیں گے، اور اب یہاں چوری اس کے اوپر ثابت ہو گئی ہے، اب اس کو یہاں چھوڑنا پڑے گا، تو پریشان ہو گئے۔ تو بادشاہ کے اس میں ایک درخواست کی، کیا درخواست کی؟ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ اے بادشاہ ہے وقت ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ جب چوری حضرت بنیامین کے اوپر جب ثابت ہو گئی تھی تو جو بھائی تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ چور ہے نا تو اس کے بھائی نے، اس کا ایک اور بھائی تھا، ان کو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہیں، تو وہ کہہ رہے کہ اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف، کہ اس نے بھی کیا کی تھی، چوری کی تھی، تو یہ دونوں بھائی چورے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس نے بھی چوری کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو چوری کا الزام لگایا تھا بھائیوں نے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہتے تھے، تو جب حضرت یعقوب نے کہا پھوپھی سے کہ اس کو واپس کر دو، تو چونکہ ان کا دل آ گیا تھا یوسف علیہ السلام پر، ان سے محبت ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کمر کا پٹکا جس میں سامان وغیرہ رکھتے تھے، پیسے وغیرہ رکھتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں باندھ دیا جب جانے لگے، اور یہ
شور مچایا کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا، میرا پٹکا چوری ہو گیا، وہ دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں بندھا ہوا تھا، تو بدلے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی رکھ لیا بہت زمانے تک۔ تو حالانکہ وہ جانتی تھی سب کچھ، سب جانتے تھے کہ یہ چوری کا الزام لگا رہی ہیں، مگر چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلا تھا تو بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کافی وقت تک اپنی پھوپھی کے پاس ہی رہنا پڑا۔ تو انہوں نے چوری نہیں کی تھی، لیکن بھائیوں نے یہی تانا ان کو دیا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ چور کے بجائے کسی اور کو رکھ لیں؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، پھر تو کیا ہوگا، ہم ہی ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو اس لیے جو چور ہے اسی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہا ہے تو آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو سب کے سب اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ۔ جو بڑا بھائی تھا یہودا وہ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اور اپنے باپ سے جا کر کے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب ہم غیب کی باتیں تو نہیں جانتے تھے کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اور بادشاہ نے اس کے سلسلے میں اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، چاہے تو بستی والوں سے جو ہمارے ساتھ قافلے والے گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے چوری کی تھی جس کے بدلے میں ان کو رکھ لیا گیا ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، حضرت یعقوب نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف کے ٹائم پہ دیا تھا کہ تم نے کوئی معاملہ گھڑ کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی معاملہ بنا رہے ہو، باتیں بنا رہے ہو، بس اللہ ہی کیا ہے مجھے کافی ہے۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ وہ تمام کو میرے پاس لوٹ کر کے لے آئے۔ انه هو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ جی یہ سمجھیے دو بار ان کا داخلہ ہوا، ایک بار پہلی بار گئے تھے، پھر دوسری بار بھائی بنیامین کو لے کر کے گئے تھے، پھر والد صاحب کے پاس آئے، اور پھر تیسری بار پھر گئے ہیں یہ درخواست لے کر کے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی مشکلوں میں ہیں، آپ جو ہے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ مصر میں داخلے کا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم کو پتہ بھی ہے؟ پھر ان کے سامنے بات ظاہر ہوئی، انہوں نے کہا قالوا انک لنت یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور تم نے نادانی میں میرے ساتھ بڑا جو ہے برا سلوک کیا تھا، اسی کا ذکر ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر، اے عزیز مصر ہم کو کیا پہنچی ہے، تکلیفیں پہنچی ہے، بیماریاں پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفوا لنا الکیل وتصدق علینا، ہمارے اوپر احسان کیجیے، ہم کو غلہ دے دیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے ساتھ میں کیا کیا؟ اذن تم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، نادانی میں تھے۔ قالوا انک لنت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنین، بے شک جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائی معافی مانگنے لگے۔ قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بے شک ہم گنہگار تھے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا اور سب لوگ ڈر رہے تھے کہ آج تو گن گن کر کے بدلہ لیا جائے گا، سب کو مارا جائے گا جو ہم نے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ جو اپنے گھروں کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے، تو سب کو معاف فرما دیا تھا۔ تو یہی مشابہت ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی لیے یہ قصہ نازل فرمایا پورا تفصیل سے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا چونکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین کی جدائی میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ میرا کرتا لے کر کے جائیں، والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ واتونی بأہلکم اجمعین، میرے اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ ہاں پھر چوتھی مرتبہ داخل ہوا ہے، بھائی آئے خوشی خوشی اور کرتا والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ کر کے آ گئی، فرتد بصیرا، بینائی لوٹ کر کے آ گئی۔ قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں، میں نے کہا تھا تم سے جو تم نہیں جانتے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بیٹوں نے کہا جی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، مغفرت کی دعا کیجیے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں۔ فرمایا ہاں میں معافی کی دعا کروں گا ان سے، چونکہ یہ سب کو بلایا تھا مصر کے اندر۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یہ لوگ گئے
یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا اپنے باپ کو، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، امن کے ساتھ میں مصر میں داخل ہو جائیے، ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب سجدے میں سجدے میں گر گئے، وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے والد صاحب یہی میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے حق کر دکھایا، وقد احسن بھی، اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اذا اخرجنی من السجن، جب مجھے جیل سے نکالا تھا اس نے۔ تو جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے، جب مصر کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے تو 11 کے 11 بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ یا تو اس وجہ سے تھا کہ حضرت یوسف مل گئے، اس کے شکرانے کے طور پہ تھا، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کو سجدہ تھا، اور یا تو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، امت محمدیہ میں حرام ہے۔ تو آج کل کسی عالم، کسی مولوی یا کسی بھی پیر فقیر، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ نبی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک خواب تھا، اس کی تعبیر اس طریقے سے مکمل ہوئی، اور پھر وہ مصر کے اندر مطلب مصر کے اندر رہنے لگے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہی وہ قصہ ہے غیب کا، یہی غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت وہاں نہیں تھے ان کے پاس میں، اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، جب وہ آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے اور ایک معاملے پر جمع ہو گئے تھے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ یوسف جو نازل ہوئی تھی وہ یہود کے ایک سوال کی بنیاد پر ہوئی تھی کہ بنو اسرائیل فلسطین چھوڑ کر کے مصر جا کر کے کیوں آباد ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں، اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ سوال پوچھنے پر سب کے سب جمع ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ نہیں تھے، اسی لیے ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ جو باتیں ہیں یا واقعات ہیں یہ سب کے سب کس کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ جو قصہ ہے یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، آگے اسی کو بتایا گیا۔ لقد کان فی قصصہم، کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ اور اس سے پہلے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، لقد کان فی قصصہم، بے شک ان واقعات کے اندر عبرۃ لاولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی من گھڑت جھوٹے واقعات نہیں ہے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ اس سے پہلے تورات و انجیل کے اندر بھی یہ واقعات لکھے ہیں، تو آپ چاہیں تو وہاں سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ یوسف اور یہ ہے اس کے مضامین کا خلاصہ۔ اس میں اتنی ساری حکمت بھری باتیں ہیں جو مختصراً آپ کو بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد کے معنی ہے بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک۔ تو چونکہ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اسی میں سے ایک اس کی قدرت ہے بجلی کی کڑک اور بجلی کی گرج، جس کو رعد کہا جاتا ہے عربی میں، تو اسی کے نام پر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا یہ مزاج ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور قیامت کی نشانیاں اور مشرکوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے باتوں کا جوابات دیے گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب، یہاں کتاب سے مراد ہے قرآن کریم۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ چیز جو نازل کی گئی تیرے رب کی جانب سے، الحق، وہ کیا ہے؟ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آتے ہیں۔ والذی انزل، جو نازل کی گئی، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو قرآن ہی مراد ہے اور یا تو اس سے حدیث مراد ہے۔ دیکھیں، قرآن کہتے ہیں کہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں جن کو جبریل امین لے کر کے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کہتے ہیں کہ معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جتنی بھی حدیث ہیں سب کا سب حکم اللہ کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ حدیث کو وحی غیر مطلوب ہی کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، باقی یہ بھی ہوتی وحی ہی ہے کہ جبریل نے آ کر کے کوئی حکم بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنے الفاظ میں اس کو ذکر کیا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حدیث بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ایسے ہی حدیث بھی حجت ہے کہ جو حدیث میں احکام بتائے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے حجیت حدیث بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، تم دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا، تابع کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مدار پر دوڑ رہی ہے۔ یدبر الامر، تمام معاملات کو وہی کنٹرول کرتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ تمام باتیں، تمام نشان تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کو یقینی جان لو۔ وهو الذی مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا وہی ذات ہے۔ وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس میں نہریں بنائی، راستے بنائے۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر پھل تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ یغشی اللیل والنہار، رات دن کو، دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ان فی ذلک، بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہاں پر نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔
پھر سورہ رعد میں 8ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے پہ لگ جائیں، اپنی حالت بدلنا چاہیں۔ وإذا أراد الله بقوم سوءا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو عذاب دینا چاہتا ہے، فلا مرد له، تو اس کو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یعنی فرشتے، بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بہت سارے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے ان سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سارا، ارے یار آج تو بال بچ گیا، جا رہا تھا گاڑی سامنے سے، لیکن اچانک سے آدمی بچ گیا، آدمی جا رہا تھا اوپر سے کوئی سامان گرا، کوئی چیز گری، آدمی بچ گیا۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی بال بچ جاتا ہے۔ تو جو بال بچنے والا جو یہ محاورہ ہے نا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض فرشتے ہیں جو ناگہانی اچانک ہونے والے حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، چیزوں سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کے چاروں طرف ایسے محافظ، نگہبان فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے کرتا ہے پھر فرشتے اس کی حفاظت کر دیں گے۔ جان بوجھ کر کے آدمی ٹرین کے آگے کود جائے، بلڈنگ سے کود جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے تو ہیں حفاظت کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نادانی، غفلت میں آدمی بے دھیانی میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہو اور اس کی موت کا وقت اب تک نہیں آیا ہے، تو پھر فرشتے وہاں اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر۔ تدبیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، تدبیر اختیار کرنے کو کہا گیا۔ کوئی آدمی تدبیر ہی اختیار نہ کرے، کوئی آدمی تدبیر اختیار نہ کرے تو پھر وہ اللہ کو الزام نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک آدمی خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے، جب تک خود نہ بدلنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حالات کے بدلنے کا فیصلہ نہیں آتا۔ تو اس لیے شروعات ہم کو خود کرنی ہے، ہم اسباب کو اختیار کریں گے، ہم چیزوں میں لگ جائیں گے، بدلنا چاہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے بدلنے کا۔ ایسا نہیں ہے میں گھر بیٹھا رہا ہوں مجھے روزی آتی رہے گی، میں گھر بیٹھا رہا ہوں میں کھانا نہ کھاؤں مجھے کھانا خود بخود، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اسباب کو اختیار کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر حالات بدلیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور اسلام کی مثال بیان کی، حق اور باطل کی مثال بیان کی کہ باطل ایسے آتا ہے جیسے سمندر آتا ہے، جیسے سیلاب آتا ہے پانی کا، جھاگ وغیرہ بڑے بہاؤں کے اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب کو بہا لے جائے گا، لیکن جب وہ ٹھہرتا ہے تو جھاگ سارا ہٹ جاتا ہے اور معلوم پڑتا ہے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، نیچے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے اس کی مثال ہے باطل کی، اسی کو مثال ہے انزل من السماء ماء، باطل کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، بہت سارا جھاگ وغیرہ اس کے ساتھ میں تھا، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ ومتاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جھاگ کیا ہے؟ چلا جاتا ہے، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو اچھی چیزیں رہتی ہیں وہ نیچے رک جاتی ہیں، کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو جھاگ وغیرہ جب سیلاب آتا ہے پانی کا تو جھاگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ہاں البتہ نیچے جو کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں، سونا چاندی دوسری باتیں ہیں، تو وہ رہ جاتی ہے۔ تو یہی بات حق کی اور باطل کی ہے کہ باطل آتا بڑے زور کے ساتھ ہے، لیکن جب بادل چھٹتا ہے تو پھر سوائے حق کے اور کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے باطل سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ آخر میں فتح کس کی ہوگی، کامیابی کس کی ہوگی؟ حق کی ہوگی، اسی کا ذکر ہے۔ پھر مومن لوگوں کی 8 صفات کو بیان کیا، متقی لوگوں کی 8 صفات کو۔ الذین یوفون بعہد اللہ، مومن وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب قطع تعلق نہیں کرتے، ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور آخرت کے برے انجام سے ڈرتے ہیں، حساب و کتاب کے برے انجام سے ڈرتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنی رضا کے لیے صبر کرتے، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، چھپا کر کے اور کھل کر کے اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، کوئی اگر ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تب بھی وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات عدن یدخلونها، جنات عدن ہیں ان کے لیے جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلی من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، جنت میں داخل ہوں گے، وہاں کی نعمتوں میں داخل ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا دنیا میں، فنعم عقبی الدار، کتنا ہی اچھا عہد ہے، کتنا اچھا عہد ہے۔ پھر اس کے بعد میں 3 صفت کا بیان کیا گیا جو غیروں کے اندر ہے،
جو کافروں کے اندر ہے، منافقین کے اندر ہے، 3 بری صفتوں کا تذکرہ ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنین کی صفات بیان کی گئی اور کافروں کی جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر آگے چل کر کے ایک جو بڑا عمدہ وظیفہ ہے جو تجربے سے تعلق رکھتا ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جن کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، یا کہہ لیجئے جن کو اٹیک کے دورے پڑتے رہتے ہیں، دل کمزور ہے، دل کی بیماریاں ہیں، کسی بھی قسم کی دل کی بیماریاں ہوں، تو دل کی ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ بڑا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اگر اس کو اپنائیں انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد میں 11 مرتبہ یہ لفظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم کا یہ لفظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے، اٹیک کی سگاتا ہو، دل گھبراتا ہو، دل پریشان ہوتا ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو دل کی، تو اس کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے، تو اس کو اپنا لیں، اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہے ان کو بھی بتائیے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ دل کی بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور اس میں افاقہ ہو جائے گا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 13ویں پارے میں ہے، سورہ رعد میں ہے اور 10ویں رکوع کے اندر ہے یہ لفظ۔ جی آگے چلیے، سورہ رعد کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، چونکہ کفار آپ سے بیجا مطالبات کرتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے، ہمیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یوں کرو وہ کرو، تم ایمان لے کر کے آ جائیں گے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے رسول بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، تو اسی کا جواب دیا گیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے، آپ رسول نہیں ہیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں نبی ہوں رسول ہوں کہ نہیں ہوں تو مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن لوگوں کے پاس کتاب یعنی جو اہل علم ہیں، جو اہل علم ہیں، يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، تو وہ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت اور رسالت کی علامتیں دیکھ کر کے پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں، نبی ہیں، تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور اللہ بھی جانتا ہے، تم کو ماننا ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم تو چونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے تو انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی وہی کہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، قیامت اور آخرت اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار کے اعتراض کا جوابات دیا گیا ہے، جو بعض اعتراضات وہ کرتے تھے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی شروع ہی میں قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ قرآن ہم نے کیوں نازل کیا، قرآن جو یہ کتاب ہے اس کو کیوں نازل کیا گیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے، اندھیریوں سے نکالے روشنی کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اچھے راستے کی طرف جو سیدھا ہے، زبردست ہے۔ تو یہ اس قرآن کو نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ آیتیں تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، لوگوں کو سمجھائیں، پہلی امتوں کے واقعات قصص بیان کریں، پہلی قوموں نے جو نہیں مانا ان کے عبرت کو بیان کریں، ان کے اوپر عذابات کو بیان کریں، اور لوگ آپ کی باتیں سمجھ کر کے کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی سے، اندھیریوں سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ جائیں۔ تو یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے، تو اس حکمت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ کفار کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن کریم عربی میں نازل کیوں ہوا، قرآن کریم عربی میں نازل کیوں ہوا، یہ کفار کا دوسرا اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم اس لیے عربی میں نازل ہوا چونکہ جو یہ نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی کیا ہیں؟ عربی ہیں، تو عربی میں اس لیے قرآن کریم نازل کیا چونکہ حضور بھی عربی ہیں اور تم بھی عربی ہو، تو عربی کا عربی کو سمجھانا آسان ہے، عربی کا عربی کو سمجھانا آسان ہے۔ اگر ہندی آدمی جا کر کے عربی کو سمجھائے گا تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی،
ترکی آدمی جا کر کے عربی کو سمجھائے گا تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، چونکہ زبان جب لینگویج میں ڈفرینس ہو جائے گا، فرق پیدا ہو جائے گا، تو جب ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتا تو اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام کیسے سمجھائے جائیں گے؟ تو اس لیے بتایا گا کہ قرآن بھی اسی لیے عربی میں نازل کیا گیا تاکہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے جو بھی رسول نازل کیا، جس بھی رسول کو بھیجا، الا بلسان قومہ، تو ہم نے اسی قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی رسول جن لوگوں میں بھیجا تو وہ انہی کی زبان جانتا تھا، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو تمام باتیں بیان کر دے، ان کو تفصیل سے سمجھا دے، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، مگر پھر بھی جو لوگ اللہ جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو انہی کی زبان میں سمجھا سکے، نہیں تو دوسری قوم کا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں کسی عربی کو سمجھانے جاؤں تو نہیں سمجھا پاؤں گا، چونکہ اس کی زبان عربی ہے، میری ہندی ہے، تو سمجھ ہی نہیں پائے گا وہ، تو ظاہر ہے جو رسالت کا مقصد ہے لوگوں کو بتانا سمجھانا اللہ کی وحدانیت، تو وہ ہوگا ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں سے انہی کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بنا کر کے بھیجا، اور پھر تمام امت کے ذمے یہ لازم کر دیا کہ اب عربی غیر عربی کو سمجھائیں، عربی غیر عربی کو سمجھائیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عربی سیکھیں، عربی سیکھنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، تو ان تین وجوہات سے عربی سیکھنی چاہیے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عربی سیکھو، اس لیے کہ یہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث عربی میں ہے، تو جب تک عربی نہیں آئے گی تو تم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بہرحال صحابہ نے، تابعین، طب تابعین نے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا، عربی میں غیر عربی میں کتابیں لکھی اور امت تک دین کو پہنچایا، اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کتابیں لکھنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، واعظ و نصیحت کا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا انعام، اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور کفران نعمت یعنی ناشکری سے اللہ کے عذاب کا مستحق بندہ ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو تم کو زیادہ دیا جائے گا، ولئن کفرتم، اور اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر یہ اصول سمجھا دیا گیا کہ شکر کرنے سے زیادہ ملتا ہے اور ناشکری کرنے سے گھٹوتی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شکر کرنے سے زیادہ ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مقدار میں زیادہ ملے گا، یعنی مقدار میں زیادہ، بھئی 200 تھے 400 ہو جائیں گے، 200 تھے 2 لاکھ ہو جائیں گے، تو یا تو مقدار میں زیادہ ہوگا، اور یا تو مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں ملنے کا زمانہ ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آج ہے میرے پاس، کل نہیں ہے، تو اگر شکر کریں گے تو یہی نعمت ہے 200 ہی، لیکن یہ 200 بجائے ایک دن چلنے کے 10 دن چلیں گے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہے، کہ وہ نعمت جو آج ختم ہونے والی تھی وہ لانگ ٹائم چل رہی ہے، لمبے ٹائم تک چل رہی ہے، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اضافہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یا تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، مقدار میں اضافہ ہو جائے گا، اور یا تو اس کے جو باقی رہنے کی مدت ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے بندے کو نافرمانی سے بچنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے، کہ ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب ہے، کہ اس سے نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کی مثال بیان فرمائی ہے، کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ کافروں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہے اور اس پر ایمان لانے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور جو کلمہ کفر ہے اس کے اوپر رہنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ الم تری، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں بیان کرتا ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے، کشجرۃ طیبۃ، ایسے پاک درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ کیا ہے، مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کی اجازت سے ہر مرتبہ پھل لے کر کے آتا ہے، جتنے چاہے پھل کھاؤ، اسے پھل والا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جس درخت کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ کیا درخت مراد ہے؟ کھجور کا درخت ہے کہ وہ نیچے زمین میں، بہت نیچے تک زمین میں ہوتا ہے، لکھا سکھا ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گرتا نہیں ہے جلدی سے، تو بہت نیچے تک زمین میں اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں زمین میں، اور لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے، اوپر تک جاتا ہے، بہت اونچا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے اونچا جو درخت ہوتا ہے تو وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ اور کھجور دیکھیں پھلدار درخت ہے، بلکہ کھجور ایسا پھل ہے، یہ کہہ لیجئے کہ جو تمام سے زیادہ طاقتور ہے۔ کھجور تمام چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، کہ تمام پروٹین اور تمام چیزیں اس کے اندر فائدے والی چیزیں ہیں، اسی لیے ہم کو افطار جو ہے وہ کھجور سے کرنے کو کہا گیا ہے،
کہ ہم نے دن بھر جو روزہ رکھا بھوکے رہے تو جو کمزوری آ گئی ہے تو کھجور کھا کر کے وہ طاقت ہماری ریکور ہو جائے۔ تو کھجور کا درخت سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے اچھا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے اندر پروٹینز وغیرہ ہوتے ہیں، وٹامن وغیرہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں کھجور کے اندر۔ سارے پروٹین، سارے وٹامن آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے۔ ڈیٹس یعنی کھجور کے کیا کیا فائدے ہیں وہ آپ نیٹ کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں، گوگل بابا سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہت فائدہ مند ہے کھجور۔ تو یہاں پر کھجور کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے وہ ہے کہ پھل بھی آتا ہے، لمبا چوڑا درخت ہے، مضبوط ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور برے کلمے کی مثال یعنی کلمہ کفر کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ایسا ہے، ایسے برے درخت کی طرح ہے کہ جو زمین کے اوپر ہی جس کی جڑ رہتی ہے، مَا لَهَا مِنْ قَرَار اس کو قرار نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد حنظل جو ایک درخت ہے جسے اندرائن بیل بھی کہا جاتا ہے، اندرائن بیل بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہوتی ہے، اگر اس کو پکڑ کر کے کھینچیں گے تو وہ نکل آتی ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ پھل بھی بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کفر کی مثال ہے کہ کفر ایک دن ختم ہو جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو کفر کے اندر مبتلا ہوگا اسے عذابات کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا، اللہ کی ناراضگی کو بھی اس کو سہنا پڑے گا۔ بالمقابل ایمان کے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، احسان ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو یہ کفر اور اس کی مثال بیان کی ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں، سمجھ جائیں۔ پھر اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے 18ویں رکوع کے اندر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا اے میرے رب اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن والا بنا دیجئے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لیجئے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے میری اس اولاد میں سے بھی، لیکن جو میری اتباع کرے گا تو اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ ومن عصانی جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور الرحیم تو بے شک آپ کے اوپر آپ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو رحم کا معاملہ کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے ملک شام واپس چلے جائیں، اس وقت کا تذکرہ ہے۔ چونکہ مکہ اس وقت کیا تھا، صرف چٹیل میدان تھا، بے آب و گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے، پانی وغیرہ کوئی نظم نہیں ہے، انسانوں کی بستی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، صرف جنگل ہی جنگل ہے، اور صرف اس میں یہ دو نفوس، یہ دو جانیں ہیں، ایک بیوی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ یا اللہ تو ہی ان کو پالنے والا ہے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، پھل فروٹ والا بنا دیجئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انہی کی دعا کی یہ برکت ہے کہ مکہ سب سے زیادہ مامون، سب سے زیادہ محفوظ ہے، اور تمام دنیا کے پھل مکہ کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی موسم ہو اور کوئی بھی موسم نہ ہو، ہر قسم کے پھل فروٹ، دنیا کی تمام نعمتیں، تمام چیزیں آپ کو مکہ کے اندر مل جائیں گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، چنانچہ آگے اسی کا تذکرہ ہے۔ ہاں، کس کو کیا بنا دیجئے؟ پھل فروٹ والا بنا دیجئے۔ تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ان کو پھلوں سے روزی دیجیے، پھلوں سے کیا دیجیے؟ ان کو روزی دیجیے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی، جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، آپ کے اوپر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ایک دعا مانگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی اولاد نافرمان ہو، اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو، اولاد ہو، بھائی بیٹا وغیرہ کوئی بھی ہو گھر والوں میں سے، چاہے مستورات ہوں اور چاہے جینٹس ہوں، تو جس کی گھر والے جس کے نافرمان ہوں اور جس کے گھر والے نمازوں کے پابند نہ ہوں تو وہ اس دعا کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ تو یہ دعا آدمی پڑھتا رہے، انشاءاللہ جس مقصد سے، جس بندے کے لیے دعا کر کے، نیت کر کے یہ الفاظ پڑھے گا یا دعا پڑھے گا، انشاءاللہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ نمازی بن جائیں گے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی اے ہمارے رب، یہ نارمل دعا ہے، ان دعاؤں کو بھی اپنی نماز کا حصہ بنانا چاہیے، نمازوں میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما دیجیے، میرے والد کی بھی اور تمام مؤمنین کی بھی حساب کے دن۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ پھر آگے جو ہے کچھ جو کافر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کی سزاؤں کا بیان ہے، اور اخیر میں جہنم کی ایک سزا کا بیان ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور جس دن دیکھو گے تم مجرمین کو، یومئذ مُقَرَّنِینَ فِی الْأَصْفَادِ سَرَابِیلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تارکول کا ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ کہیں کا لباس پہنایا جائے گا؟ تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اور ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ تو تارکول
چونکہ آگ کو جلدی پکڑتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا گرم ہوتا ہے، آپ اس کو ایک بار گرم کر دو تو کئی گھنٹے تک اس کی گرماہٹ آنچ اس کے اندر رہے گی۔ تو فرمایا کیسا تارکول کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور پھر جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جائے گا، تاکہ ان کو جو جہنم کی گرمی ہے وہ اور زیادہ فیل ہو اور زیادہ محسوس ہو۔ تو یہ جہنمیوں کے کچھ عذابات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بدلہ دے اس کے اعمال کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، ولینذروا بہ، اور ان کو ڈرائیے، ولیعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بات اس لیے بیان کی ہے تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تھی 13واں پارہ تھا، اور سورہ ابراہیم، سورہ رعد وغیرہ کا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات، کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، تو اس کا تفصیلی یہ ہو گیا ہے۔ تو 13واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ 14ویں پارے کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 2-4 منٹ کا میں ریسٹ لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آج چونکہ اتوار ہے تو ہمارا لائیو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ 2 منٹ انتظار کیجئے، 2 منٹ کے بعد واپس جوائن ہو جائیے، آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا لائیو کا۔ تو پھر سوال جواب کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، جو بھی آپ کی جو بھی مسائل ہوں ذہن میں روزمرہ پیش آنے والے، تو ان کے تعلق سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو جو ہے ختم کر رہا ہوں پروگرام کو، اور اگلا پروگرام شروع کر رہا ہوں سوال جواب کا 2 منٹ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔